ذکر محمد ہے وہاں ذکر بندہ ہے، کیونکہ نبوت اور ولایت جو ہے یہ دونوں چیزوں کو آپ کبھی جدا کر نہیں سکتے۔ تو جہاں ذکر نبوت ہے، جس آیت میں یہ کہو کہ قرآن کی آیت ہے کہ وما محمد الا رسول، معاف کرنا، وما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، کہ محمد جو ہے تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے بلکہ وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم نبیین ہیں۔ تو یہ جو ختم نبوت کا اعلان ہو رہا ہے، ہمارا ایمان یہ ہے کہ جہاں ختم نبوت کا اس آیت میں اعلان ہے، یہاں آمد مہدی کی اللہ نے بشارت دی ہے، کیونکہ جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہیں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو ختم نبوت جو ہے ظہور مہدی کی جو ہے اللہ نے علامت بتا دی کہ جہاں نبوت ختم ہوتی ہے وہیں سے ولایت کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آیت خاتم النبیین بھی ظہور ولایت کی جو ہے دلیل ہوا کرتی ہے۔ تو قرآن میں ذکر مہدی پایا جاتا ہے۔ اگر آپ سے کوئی پوچھے کہ نام مہدی قرآن میں کہاں ہے، تو نام مہدی اگر قرآن میں کہاں ہے تو اس کے دو جوابات ہیں۔ پہلا جواب تو یہ کہ آپ تفسیر نور ایمان پڑھو۔ تفسیر نور ایمان میں سورہ بقرہ کی پہلی آیت الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، تو مرشد قبلہ نے جو تفسیر نور ایمان اللہ نے لکھائی ہے، وہ تفسیر میں آپ نے خود بیان کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے الف لام را ایک جگہ پر آیا ہے ایک سورت میں، حامیم کئی جو ہے سینکڑوں آیتوں کے بعد حامیم آیا ہے، اور نون کئی ایک آیتوں کے بعد آیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس نے فرمایا الف لام را حامیم اور نون، یہ تینوں کو ملاؤ تو الرحمن بنتا ہے۔ تو مرشد قبلہ نے حضرت ابن عباس رحمۃ اللہ علیہ کی رضی اللہ عنہ کے تتبع میں اتباع میں آپ نے تفسیر نور ایمان میں یہ بات بتائی کہ الف لام میم ہے، اس کے بعد ذالک الکتاب لا ریب فیہ اتنی آیت ہے، اس کے بعد ھدی للمتقین ہے۔ تو مرشد قبلہ نے فرمایا کہ ابن عباس نے سینکڑوں آیتیں چھوڑ کر الرحمن بنایا ہے۔ تو مرشد قبلہ نے کہا کہ آیت کا ایک ٹکڑا چھوڑ دو، الف لام میم کو ھدی للمتقین سے ملاؤ تو المہدی للمتقین بنتا ہے۔ تو یہ تفسیر نور ایمان میں مرشد قبلہ نے المہدی للمتقین کا آپ نے ثبوت دیا، اور یہ جو صدقہ ہے حضرت بندگی میاں سید خنمیر صدیق ولایت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے کہ آپ کا وہ فرمان کہ بندہ الف لام میم کے الف سے لے کر والناس کے سین تک ثبوت مہدی دے سکتا ہے، تو اسی فرمان کا صدقہ کہ مرشد قبلہ نے الف لام میم سے المہدی للمتقین کا ثبوت پیش کیا ہے۔ آپ اس کو یہ بھی جواب دے سکتے ہیں۔ دوسرا جو ہے ایک الزامی جواب ہے، وہ آپ یاد رکھو کہ اگر کوئی یہ کہے کہ سید آپ جس مہدی کو مانتے ہیں ان کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، ہم کو جو ہے ہم مانتے نہیں کہ قرآن میں جس مہدی کا ذکر ہی نہیں، تو ہم کو ماننے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو جو ہے اس آدمی کو پلٹ کر پوچھنا ہے کہ چلو سید محمد جونپوری جس کو ہم مہدی مانتے ہیں ان کا ذکر تو قرآن میں نہیں ہے، آپ جس مہدی کا انتظار کر رہے ہیں آپ کیا اس مہدی کا ذکر قرآن میں بتا سکتے ہیں؟ آج اگر ہم لفظ مہدی کو قرآن میں نہیں بتا سکے، قیامت تک کوئی بتا سکتا ہے؟ تو جس مہدی کا انہوں انتظار کر رہے ہیں اس وقت میں جو مہدی اگر آنے کا تو ہے ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن ان کے تصور کے اعتبار سے اگر مہدی آنا ہے تو اگر اس وقت میں ان سے سوال کرے کہ جو مہدی عیسیٰ کے ساتھ آ رہی ہیں ان کا ذکر قرآن میں ہے، تو وہ کیا جواب دے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اصل چیز کیا ہے کہ جس چیز کا ذکر جہاں پر ہے وہاں سے تلاش کرنا۔ ایک جو ہے اچھا قصہ ہے، ایک بچہ جو ہے